إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفق یا ابن آدم انفق علیک. تمام تر تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما، جو معبود برحق مسجود برحق ہے، اس رب کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس دنیا میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس امت کے آخری نبی احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیات اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے عرض کرنا ہے. حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا قل عبادی الذین آمنوا. اے نبی علیہ السلام، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان والے ہیں، میرے ان ایمان والے بندوں سے کہہ دیں یقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرتا ہو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور علی الاعلان یا چھپ کر، لوگوں سے چھپا کر، میں نے جو انہیں دولت دی ہے، میں نے جو انہیں
میرے اس خاص بندے کو جو میں نے زمین جائیداد دولت روپیہ پیسہ جو بھی دیا ہے اس میں سے علی الاعلان خرچ کرتا ہے، لوگوں کو معلوم کرا کر کے خرچ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے، اور لوگوں سے چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں، وہاں پر کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشوت نہیں، کسی کی جان پہچان کا کوئی مطلب نہیں، ولا خلال، اور نہ ہی جس دن کوئی دوستی کام آئے گی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہو، علانیہ طور پر بھی اور سری طور پر بھی۔ حاضرین اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والے بندوں میں وہ لوگ جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ میرے خاص بندے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے تعلق سے کہتا ہے کہ میرا یہ بیٹا بڑا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بڑا عزیز بیٹا ہے، اور ایک باپ کہتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، دونوں میں انتر ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے، ہم سب مومن ہیں، مگر 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس پر قائم و دائم رہنا ہر مسلمان نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے خاص کر کے کہا میرے ان مومن بندوں کو جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور میں نے ان بندوں کو جن کو میں نے مال دیا، دولت دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ میرے پیارے بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ محبت کا اظہار ان بندوں سے ہے جو بندے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت صحت دی ہے، دوسری نعمت وقت دیا ہے، فراغت دی ہے۔ اگر ہم صحت اور فراغت جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ان دونوں وقت کو کام میں نہیں لائے، ان دونوں نعمتوں کو اپنے آپ میں محنت کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش نہ کی، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، الصحت والفراغ، کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ ایک ہے صحت، دوسری ہے فراغت، الصحت والفراغ۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مغبون، غبن کا لفظ کہا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو بنایا، پیدا کیا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم بندوں کو جانچ لے، پرکھ لے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ حاضرین، گویا کہ عالم 3 طرح کا ہوا، ایک عالم دنیا جس میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اچھے برے اعمال جو بھی ہے کر رہے ہیں، اور ایک عالم برزخ، وہ ہماری سانس اور ہماری روح قبض ہونے کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ قبرستان کی زندگی کہتے ہیں۔
ہمیں اور آپ ہم سب کو مرنا ہے اور اس قبر میں تا قیامت سونا ہے، عالم برزخ۔ حاضرین، اس عالم برزخ کے بعد ایک اور زندگی ہے، عالم آخرت، جسے یوم الدین، یوم الحساب کہتے ہیں۔ حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ ہم نے اس دنیا کے اندر جو بھی اعمال کیے ہیں، جو بھی نیک اور اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، اس کا حساب کتاب اس دن ہوگا، یوم الدین کے اندر ہوگا، یوم الحساب کے اندر ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ہم میں کا ہر ایک شخص اپنے کیے ہوئے نیکیوں کو، اپنے کیے ہوئے برے اعمال کو دیکھ لے گا کہ ہم میں سے کون شخص کیا نیکیاں کیا ہے اور کیا برائیاں کیا ہے، اللہ تعالی ہمارے سامنے واضح کر دے گا۔ حاضرین، اگر ہم نے اپنے آپ کو عالم برزخ کے لیے اور عالم آخرت کے لیے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، تو گویا کہ ہماری آخرت سنور گئی۔ اگر ہم نے ان دونوں زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، آل و اولاد کی محبت میں، دنیا کمانے میں مصروف رہے، نماز سے غافل، ذکر و اذکار سے غافل رہے، تو پھر گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، غیر کو نہیں کہا، کافروں کو نہیں کہا، اپنے مومن بندوں سے کہا، اے ایمان والو، تم اپنی آل و اولاد کی محبت میں، تم اپنے بیوی بچوں کی محبت میں اس طرح مشغول نہ ہو جانا، تم دنیا کمانے کے پیچھے اس طرح مشغول نہ ہو جانا کہ تمہاری دنیا کی محبت، تمہاری آل و اولاد کی محبت، تمہارے بیوی بچوں کی محبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے، تمہیں غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو سوائے نقصان اور خسران کے ہمارے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کہا کہ موت کے دن آنے سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں کنجوسی نہ برتو، مال کو سیت کر بینک بیلنس جمع مت کرو، جہاں خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر ڈالو، اللہ تمہیں دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا کے اندر جیتے جی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے احساس دلایا اپنے بندوں کو، دیکھو تمہارے جیب میں جو رقم ہے، تمہارے بینک میں جو تم نے بیلنس جمع کر رکھا ہے، وہ میں نے تمہیں دیا ہے اور تمہیں میں بعد میں بھی میں ہی تمہیں دینے والا ہوں۔ تمہاری محنت اگر میں تمہیں نہ دوں تو تمہیں پوری دنیا مل کر بھی نہ دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ کامل یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ حاضرین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے خاندان میں کتنے سارے لوگ اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے ہی گزر گئے، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لے کر چلے گئے، وہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہیں، وہ قبرستان میں سوئے پڑے ہیں، وہ اس رمضان کے مبارک مہینے سے محروم ہو گئے۔ حاضرین، یہ وقت دیکھیے، یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں دو چیزوں میں، ایک ہے وقت، دوسرا ہے صحت۔ ایک ہے وقت، دوسرا ہے صحت۔ اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، صحت دی ہے، صحت مندی کے عالم میں ہیں، مگر اس مبارک مہینے میں
ہم کام کرنے کے پیچھے روزہ چھوڑتے ہیں، چھوڑ دے رہے روزہ۔ ہوٹلوں میں کام کرنے والے، ٹھیلے بنڈے میں کام کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے یہی عذر پیش کریں گے کہ اللہ میں نے اپنی اہل اولاد کے پیٹ پالنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے روڈوں پر نکلے تھے، اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ہم روزہ رکھ لیں؟ کیا ہم یہ عذر پیش کریں گے؟ نہیں، ہمارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ نے یہ روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی ہماری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سال بھر میں ایک مہینہ اللہ نے ہمیں جو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس مبارک مہینے کو ہم اور آپ کام کے بہانے ایسے ہی ان روزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا خطرناک گناہ ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی ان لوگوں کو کہا جو لوگ رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرا لیتا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے، اللہ کی نعمتوں سے محرومی ہے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ کے فرشتے نے یہ بد دعائیں دی کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی مار ہو اس شخص پر، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا لیتا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرا لیتا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا، اس شخص پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے، آمین سے ہم بچ سکتے؟ کسی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے بد دعا کر دے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا؟ کسی کو شک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں؟ نہیں نا، یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہر بات پر، ہر قول پر، ہر فعل پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے دعا کر دے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے بد دعا کر دے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حاضرین، ہم اور آپ میں سے وہ مسلمان جو بہانہ بنا کر کے روزہ نہیں رکھتے، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حاضرین، الغرض اللہ کے فرشتے ہر رات، پہلی تراویح کی رات سے ہی ہر رات نازل ہوتا ہے، آواز لگاتا ہے، ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل، اللہ کا فرشتہ آواز لگاتا ہے، ہر رات آواز لگاتا ہے، ہر رات، کوئی رات خالی نہیں جاتی ہے، کہتا ہے اے خیر کے کام کو انجام دینے والے، تم نے 11 مہینے تم نے نیکیاں کی، روزہ رکھا، صدقات دیے، نماز پڑھے، نفلی روزے رکھے اور ڈھیر سارا نیک اعمال کیا، اللہ نے تمہیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، تم اس میں اور کثرت سے نیک اعمال کرتے جاؤ، کثرت سے نیک اعمال کرتے جاؤ، مسابقت لے جاؤ، سبقت کرو دوسرے پر۔ اقبل یا باغی الخیر، خیر کے تلاش کرنے والے، خیر کے چاہنے والے، تمہارے لیے اللہ نے خیر کا مہینہ تمہیں دیا ہے، خوب سے خوب نیکیاں کماؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ان لوگوں سے اللہ نے، اللہ کے فرشتے نے اللہ کے ان بندوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے روزہ نہ رکھنے والو، اے نماز نہ پڑھنے والو، اے گنہگار بندو، اے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والو، دیکھو اللہ نے تمہیں ایک مہینہ تمہیں دیا ہے تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تمہیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے۔ اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کا خوف کھاؤ، ان برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اقصر، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو۔ حاضرین، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے اتنے فکر مند ہیں، اللہ کے فرشتے ہمیں ابھار رہا ہے نیکیاں کرو، اللہ کے فرشتے ہمیں کہہ رہا ہے کہ برائیوں سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ حاضرین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکیوں کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ قال بعض السلف، اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہو جائے اس شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پانی پلانے کا کام کرے۔ پانی پلانا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار لوگوں کو نہیں، روزہ افطار کے وقت ہم نے روزہ افطاری کروایا، یا اور دیگر 11 مہینوں میں ہم نے لوگوں کو پانی پلوایا، لوگوں کی بھلائیاں کی۔ اللہ کے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بعض سلف نے کہا کہ جس شخص کے گناہ زیادہ اور کثرت سے ہو جائے فعلیہ بسقی الماء، اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص پانی پلائے لوگوں کو۔ فقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى الکلب فکیف فما ظنکم بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا واحیاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جس شخص نے اس پیاسے کتے کا پیاس بجھایا تھا۔ یہ واقعہ یاد ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک شخص اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس گیا، اس نے اپنی پیاس بجھائی، اتنے میں ایک کتا آیا، کتے کو بڑی پیاس لگی تھی، پانی آس پاس کہیں پر نہیں تھا، گیلی مٹی تھی، اس گیلی مٹی کو کتا اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس کو پیاس لگی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کنویں میں اترا، اپنے موزے کو کنویں میں پانی میں ڈالا اور موزہ بھر کر کے پانی کا موزہ منہ میں پکڑ کر کے اوپر اٹھا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ان تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو بعض سلف نے کہا کہ ایک شخص جو کتے کو پانی پلانے سے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تو ایک وہ بندہ جو اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس شخص کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک شخص اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی ضرورت کے وقت کوئی بھی ضرورت اس کو پیش آئی، بیمار پڑ گیا ہے، علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے لیے گھر میں سامان نہیں ہے، گھر میں سامان دے دیا، پہننے کے لیے کپڑے کی قلت ہے، کپڑے مہیا کر دیے، الغرض پانی کی ضرورت ہے، ٹیوب ویل نہیں ہے، نل نہیں ہے، نل کا انتظام کر دیا، اپنے مومن بھائی کے لیے کیا، تو اس شخص کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے، کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ اللہ کو کون دے گا قرض حسن؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ کون لیتا؟ دنیا کے اندر ایک وہ انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنے قریبی جان پہچان کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اتنے مہینے بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ ہماری ساری دولت، ساری زمین جائیداد اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اللہ کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ گویا کہ آپ ہمیں قرض حسن دے رہے ہو، قرض حسن دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، اس کا دگنا تگنا لاکھوں گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اس مال کو اللہ بڑھا دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، اور سورہ حدید کی آیت میں ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مال میں برکت دے گا ہی، بڑھا کر دے گا ہی، دنیا میں بھی مال میں برکت دے گا اور آخرت میں بھی ہمارے اس مال کو 700 گنا اضافہ کر کے اللہ ہمارے لیے یعنی ہماری نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا دے گا اور اجر عظیم بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرض حسن کس کو بولتے؟ ہماری نیت، ہم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں،
پاک نیت سے ہم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، اور جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ مال بھی پاک ہو، خوبصورت ہو، اور جہاں پر خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ کرنے کی جگہ بھی بہتر ہو، واقعتاً مستحق لوگ ہوں۔ حاضرین، سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ ہم اور آپ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہیں، جو بھی خرچ کرتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجبت لمن يدخر مالا بعد سماعه هذه الآیہ، اس شخص پر مجھے تعجب ہے جو شخص قرآن کریم کی اس آیت کو سننے کے بعد بھی اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، گویا کہ اسے اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی بات پر اسے یقین نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اس دنیا میں بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اس شخص پر بڑا افسوس ہے۔ حاضرین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ دیہاتی لوگ، گاؤں گھر کے لوگ، وہاں پر آمدنی کے ذرائع بہت کم ہوتے ہیں نا، شہروں کے مقابلے میں شہروں میں آمدنی کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ گاؤں چھوڑ چھاڑ کر شہروں کو آتے ہیں کام دھام کرنے کے لیے تاکہ روزی روٹی کمانے میں بڑی آسانی پیدا ہو، بڑی آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیہاتیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہاتیوں کے بارے میں جو دیہاتی اللہ کے راہ پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور یوم آخرت پر اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ کس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتیں حاصل ہوگی، اللہ کی قربتیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس شخص کے لیے ہے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس آیت پر غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انعام اس آیت کے اندر بتایا ہے۔ 5 انعام۔ پہلا، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کا قریبی بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جس کو میں نے پہلے ہی پڑھا تھا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے قریبی بندے ہیں، اللہ کی قربتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی قربتیں۔ نمبر 2 جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس شخص کے لیے ہے، دعائیں اس شخص کے لیے ہے۔ نمبر 3 سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 1 اللہ کی قربت، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس شخص کے لیے ہیں، نمبر 3 اللہ کی رحمت میں وہ شخص داخل ہو جاتا ہے، نمبر 4 ان اللہ غفور، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے گناہوں کو بخش دیتا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نمبر 5 رحیم، صفت رحیم جو ہے وہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ نے یہاں پر خرچ کرنے والوں کے ساتھ خاص کر کے بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ صفت رحیم سے متصف ہوتا ہے، اس کے ساتھ رحیم و کریم کا معاملہ فرماتا ہے۔ حاضرین، خاص رحمتیں، خاص سکونت نازل کرتا ہے ایسے بندوں پر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. حاضرین، واللہ واسع علیم، واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جائیے لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے، لوگوں سے لیجئے زکوٰۃ کا مال. آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنے مال کا اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، زکوٰۃ لائیے، دیجئے زکوٰۃ. سمجھنا پڑے گا زکوٰۃ کیا چیز ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت بیٹھ جائے اور اس محبت میں ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو 2.5% زکوٰۃ نکالنا تھا، نہ نکالنے کی وجہ سے ہمارا سارا مال گندا ہو گیا، سارا مال گندا ہوا. جب ہم گندے چیز کی محبت میں ڈوبے ہیں تو گویا کہ ہمارا دل بھی اور ہماری نیت بھی گندی ہو چکی ہے، ہماری نیت بھی گندی ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جو صاحب زکوٰۃ ہیں ان سے زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے، لیجئے. کیوں؟ تطہرہم، انہیں پاک کیجئے، انہیں پاک کیجئے. گویا جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کا دل، اس کا مال، سب کچھ ناپاک ہو چکا ہے، سب کچھ ناپاک ہو چکا ہے. لیکن جب وہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو گویا کہ اس کا دل بھی پاک ہوا اور اس کا وہ مال بھی پاک ہوا. پاکی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ہمارا آپ جو کپڑا اپنے بدن میں پہنے ہوئے ہیں، جب یہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کپڑے کو پانی اور صابن اور صرف سے دھلتے ہیں تو کپڑے کی گندگی نکل جاتی ہے، کپڑے کی گندگی نکل جاتی ہے. تو جب ہم مال کا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال کی جو گندگی ہوتی ہے اور دل کی جو گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس لفظ کو سمجھیے گا. تزکی اور تطہیر معنوی لحاظ سے دونوں پاک کرنے کے معنی میں ہے، دونوں پاک کرنے کے معنی میں، مگر اللہ نے دونوں لفظ کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے مفہوم کو سمجھیے، اس کے فرق کو سمجھیے گا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نہا دھل کر کے اچھے پاک صاف کپڑے پہن کر کے عطر لگاتے نہیں لگاتے؟ معطر کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ماحول کے معطر خوشبو لگا کر کے آتے ہیں، خوشبو لگا کر کے آتے ہیں. تو تزکیہم وہی خوشبو ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو ہماری تطہیری ہو جاتی ہے، گویا کہ اور ہم نے اپنے آپ کو عطر سے معطر کر لیا، گویا کہ ہم اللہ کے پاس اتنا محبوب ہو گئے، اللہ ہمیں اتنی خوش نگاہی سے دیکھتا ہے. تیسری تزکیہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ کے راستے میں مال زکوٰۃ نکال دیے، زکوٰۃ نکال دیے، ہم نے اپنے دلوں کو اور اپنے مال کو پاک کر لیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری مال اور اس دولت میں اللہ برکت دے گا، ہمارے مال کو بڑھائے گا، ضائع اور برباد نہیں کرے گا. آفات سے اللہ ہمارے مال کو محفوظ رکھے گا، ہمارے مال میں بڑھوتری عطا کرے گا. یہ بات بیان کی گئی ہے. حاضرین، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا حشر ہے، ان کا کیا انجام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حاضرین، وہ لوگ جو سونا اور چاندی مال دولت جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اس کی محبت میں اس کو سیت کر کے رکھتے ہیں، چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اسے داغا جائے گا. فتقوى بها جباههم، سب سے پہلے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. وجنوبهم، اس کے بازو کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورهم، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا.
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی کا ذکر کیا، چونکہ جب انسان مانگنے والے کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا پھیرتا ہے؟ کیا پھیرتا ہے سب سے پہلے؟ چہرہ پھیر لیتا ہے کہ آیا مانگنے والا، آیا مدرسہ والا، آیا چندہ اکٹھا کرنے والا، چہرہ پہلے پھیرتا ہے۔ جب انسان چہرہ پھیرتا ہے تو چہرہ پھیرتے ہی اس کا بازو بڑھتا نہیں بڑھتا، اس کا بازو پلٹ جاتا ہے۔ ترتیب دیکھیے، پھر وہ کیا کرتا؟ پورا پھر جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے پورا، پیٹ کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے، پہلے اس کے پیشانی کو اللہ داغے گا، پھر اس کے پہلو کو اللہ داغے گا، پھر اس کے پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب کوئی انسان مانگنے والا آتا ہے اور سامنے والا دیکھتا ہے کہ مانگنے والا ہے یا مدرسے والا آیا ہوا ہے یا چندہ اکٹھا کرنے والا آیا ہوا ہے، تو چہرہ پھیر لیتا ہے کہ کہیں آ کر کے کچھ بات نہ کرے۔ جب چہرہ پھیرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے بازو پھرتے ہیں اور ساتھ میں بعد میں اس کا پیٹ بھی وہ دکھا دیتا ہے اس مانگنے والے شخص کو۔ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ حاضرین، وقت ہو چکا ہے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ زبیدہ بنت جعفر، زبیدہ بنت جعفر یہ خلیفہ عباسی ہارون رشید کی بیوی ہیں، ہارون رشید کی بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا۔ ایسے تو صحابی اور صحابیات کے بہت سارے واقعات ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ان کے مال خرچ کرنے کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے کا واقعہ، ابو بکر صدیق کے مال خرچ کرنے کا واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں۔ میں یہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ زبیدہ بنت جعفر جو ہارون رشید کی بیوی کہلاتی ہیں، نہر زبیدہ ہم اور آپ جانتے ہیں، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں نہر زبیدہ کو دیکھے ہوں گے۔ نہر زبیدہ جو آج ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہیں، بعض حصوں میں راستے بن چکے ہیں۔ نہر زبیدہ لوگوں کو جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کو پانی وغیرہ کی بڑی دقت ہوا کرتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی پانی وغیرہ کے لیے۔ تو یہ وہ اللہ کی بندی اپنی دولت سے تقریباً 38 کلومیٹر کی لمبائی والا نہر کھدوایا، اور یہ نہر تقریباً 10 سال میں مکمل ہوا۔ لفظ میں غور کیجیے گا، 10 سال تک اس نہر کو کھدوانے کا وقت لگا، اور اس کی لمبائی تقریباً تھوڑا کمی بیشی 38 کلومیٹر لمبائی، 38 کلومیٹر لمبائی، 1200 برس تک اس نہر سے حجاج فائدہ اٹھاتے رہے، حاجی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، حجاج کو پانی میسر ہوتا رہا۔ حاضرین، اس نہر کے کھدوانے میں کتنا خرچ ہوا تھا؟ 170 ملین دینار ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 170 ملین دینار، گویا کہ آج ایک ریاستی حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ آج کے ہمارے اور آپ کے ریاستی حکومت، ایک بادشاہ کے پاس، ایک مکھیہ منتری جو سرکار ہوتا ہے، اس سرکار کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ 170 ملین دینار جو کھربوں میں جا چکا ہے، وہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے اللہ کے راستے میں اس نہر کو بنوایا۔ اور جب حساب دینے کے لیے جو حساب کر رہے تھے، جو لوگ لکھ رہے تھے، جب حساب کی کاپی لے کر کے زبیدہ بنت جعفر کو لا کر کے حوالے کیے، تو انہوں نے حساب کی کاپی دیکھے بغیر کہا کہ میں اس حساب کی کاپی کو حساب کے دن کے لیے چھوڑتا ہوں، حساب کے دن کے لیے چھوڑتا ہوں۔ دل چاہیے، جگرا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، یقین چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مبارک مہینے میں جو بھی ایام بچے ہیں، اس میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، نوافل اور صدقات و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔